اگر میری یادداشت میرا صحیح ساتھ دیتی ہے تو میں غالباً میٹرک میں تھا یا اس سے چند سال پہلے. تو میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں جب بھی کوئی سوال کیا جائے گا تو اگر اس کا جواب میرے پاس موجود ہوگا تو میں اس سوال کا جواب دے دوں گا. سوال کا جواب موجود نہیں ہوگا تو انتہائی سچائی کے ساتھ بتا دوں گا کہ اس کا جواب مجھے نہیں پتا. لیکن میں کبھی بھی نہ تنقید کا جواب دوں گا، ایسی تنقید کہ جو الزام تراشی تک آ جائے، اور نہ ہی کبھی کسی ایسی بات کا جواب دوں گا جہاں میرے خیال میں اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جائے. دیکھنے والے جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کیسر احمد راجہ صاحب اور حارث سلطان صاحب کے درمیان ایک ڈبیٹ ہوئی میرے چینل پہ. اس پہ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے ریویوز دے رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں. ایک انالیسس، یا میں کہوں کہ ایک سیریز آف انالیسس ایمان یونین کی طرف سے بھی آیا ہے جس کو کیسر احمد راجہ صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کی ریسنٹلی ایک اسٹریم میں جو ان کے اپنے چینل اسلامک اویکننگ پہ ہوئی، اسٹریم کا ریویو دیتے ہوئے اس ٹیم نے میرے متعلق بھی ایک ریویو دیا ہے. اس ویڈیو میں اس چیز پر جواب دینا مقصود نہیں ہے، نہ ہی میں جوابات دیا کرتا ہوں. مقصود صرف یہ ہے کہ اس پوری اسٹریم میں سے جو میرے متعلق بات تھی وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دی جائے، اور ہم سب کیا ہیں اور اس دنیا کو کیا دے رہے ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. بس ریکارڈ کی درستگی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے. جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو اس پورے معاملے کو پہلے سے فالو کر رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ ڈبیٹ کیسر احمد راجہ صاحب کی درخواست پہ میں نے ماڈریٹ کی تھی. نہ میں نے دونوں کو اپروچ کیا تھا، نہ ہی یہ میں نے ارینج کی تھی. کیسر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ماڈریٹ کر لیجئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں گے، اور میرے چینل پر ہو یہ بھی تجویز انہی کی تھی. اب بس اس کو ختم کرتے ہوئے ایمان یونین کی طرف سے جو میرے متعلق انالیسس دیا گیا ہے وہ آپ دیکھیے. اور اس میں تمام ایمان یونین ٹیم ہی شامل تھی کیونکہ اسلامک اویکننگ کے چینل پہ ہو رہا تھا، اور ان کے بڑے وہاں پر تھے. کیسر صاحب تھے، عامر حق صاحب تھے، علینا صاحبہ تھی. اور یہ تمام باتیں تقریباً ایک گھنٹے کے درمیان ہوئی تھی کہ جہاں اس کنورزیشن کو آگے بھی لایا گیا تھا. دیکھیے. مجھے تو معاملہ ہے میرے پیارے عباس حیدر بھائی سے، ٹھیک ہے جی. ان کا جی سب جی کچھ ٹھیک تھا سوائے ماڈریشن کے. سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ماڈریشن کے. یعنی ان کی کنگھی بھی اچھے سے ہوئی تھی، ان کی اینک کے شیشے بھی صاف تھے، ان کی شرٹ بھی استری ہوئی ہوئی تھی، ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر صوفے بھی اچھے لگ رہے تھے. ہاں، ایک ان کی ماڈریشن کا مسئلہ تھا، دوسرے ان کے کیمرے کا جو ساری ڈبیٹ کے اندر حل نہیں ہوا. یقین کریں جتنی چڑچڑاہٹ اور اکتاہٹ مجھے ان کی ماڈریشن سے ہوئی، اور مجھے سن رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے نہیں بھی سن رہے ہوں گے تو پہنچ جانی چاہیے ان تک، کہ ہر تھوڑی دیر بعد کیمرہ آن آف ہوتا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد رنگین قسم کا کیمرہ چلتا تھا، آف ہو جاتا تھا. او بھائی آپ ماڈریٹر ہو، آپ کو کیا ہے کیمرے سے؟ کیمرہ بند کرو، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. جی میں چیک کرا ہوں میرا کیمرہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے نا میں ایک چیز یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، یہ مسلمان کے اندر نا غیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم فتویٰ یہ، کیونکہ ڈبیٹ انالیسز ہے تو ڈبیٹ کے اندر جو ہوا اس کے اوپر بات ہوگی. یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہو یا اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکل ہجڑا مانو. یہ ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں ہوگا. تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. او ماما نیوٹرل ہے تو اسلام کا خطا چھوڑو. اسلام غیرت سکھاتا ہے، باطل باطل ہے، حق حق ہے. یہ کیا کہ باطل کے بھی تلوے چاٹنے اور حق کی بھی تعریفیں کرنی، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نیا جرنلزم ڈرامہ نکلا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. ہاں غلطی سے بیٹا مجھے نہ بلا لینا. ہاں جرنلسٹ بات میں، میرا مقصد یہ کہنے کا ہے، کھول یا تو کہو بھائی ہم مسلمان ہیں. مسلمان نظریاتی طور پر کبھی بھی کفر کے سامنے یہ لٹکے جھٹکے اور نرم و ملائم حرکتیں نہیں کرتا. جی خارج خارج سلطان چما چما کرتے ہوئے تاریخ سوشل میڈیا ان کو یاد رکھے گی بہت بڑا کارنامہ کر گیا. کیا کارنامہ کر گیا؟ کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ جرنلسٹ بنا ہے، کہتا ہے جی وہ جی بڑا تاریخی کام کر گئے ہیں. فٹم ہوتے رہتے. جس طرح آپ لوگوں کی نظریات سوچیں، معذرت کیسر بھائی کے سامنے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کیسر بھائی عباس بھائی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مگر ہمارا ایک ہی تعلق ہے بھائی. نہیں ہوگی جڑی ہونی سی. نہیں 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 کرن نگوں کرن، مگر اپنے آپ کو، یہ میری بات یاد، میں بڑے اصولی ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے لوگ گلا شکوا کریں گے. بندے کے اصول اور بندے کے عقائد اور بندے کے نظریات کرسٹل کلیئر شفاف ہونے چاہیے. جس طرح 24 کیرٹ سونا ہوتا ہے یا آبشاروں سے اترتا ہوا خالص صاف شفاف پانی ہوتا ہے.
یہ نظریات یہ ہونے چاہیے. وہ کہتا ہے جی میں جرنلسٹ ہوں, میں جی یہ بھی تاریخ کے اندر بہت بڑا کارنامہ کر گئے ہیں, یہ بھی فلانے ہو گیا فلانا ہو گیا. اور وہ صبح و شام میرے آقا کو گالیاں نکالتا ہے. عباس تیری غیرت مر گئی ہے, تو اپنے آپ کو مسلمان مت بول, بے غیرت انسان. تو کہتا ہے تاریخی کام کر گیا بڑا, ان کا نام کیا ہے؟ وہ صبح و شام میرے آقا کو گالیاں نکالتا ہے, صبح و شام اللہ کا ٹھٹھا بناتا ہے, صبح و شام قرآن و حدیث کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے, مسلمانوں کے سینوں پر چھلی وہ کرتا ہے مسلمانوں کے سینوں پہ. بے غیرت آئیڈیالوجیکل ہجڑے. تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہے اچھا پھر کیمرہ بند کر کے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں ابھی آیا ہوں, کچھ کر گیا. الو کے پٹھے, ماڈریشن کے اصول تھے, جہاں گستاخی ہوگی وہاں تو روکے گا. تیری اینک صاف ہوتی رہی, تیرا کیمرہ ٹھیک ہوتا رہا, بے غیرت تیرا قبلہ ٹھیک نہیں ہوا ہیں. اور مسلمانوں کی غیرت کو آئیڈیالوجیکل ہجڑے ہیں یہ. اور میں اگر اپنے چینل پر ہوتا تو میں آئیڈیالوجیکل کے آگے کچھ اور لگانے کا قائل ہوں. ابھی وہ لگا نہیں پا رہا کیسر بھائی کی موجودگی اور اسلامک اویکننگ کے اوپر. یہ کیا ہے؟ مسلمان کو کیا بزدلی اور بیوقوفی اور یہ خسرا بنانا چاہتے ہیں؟ حق اور باطل گڈمنڈ کر. قرآن میں اللہ نے کہا تھا لما تلبسون الحق بالباطل, حق اور باطل کو گڈمنڈ کیوں کرتے ہو؟ وتکتم الحق وانتم تعلمون, حق کو جانتے ہوئے چھپاتے ہو. یہ عباس روٹی کو چوچی کہتا ہے, لقمہ کان میں ڈالتا ہے, کان پکڑ کے سوتا ہے. یہ کیا مریخ سے آیا ہے؟ اس کو نہیں پتا. حارث سلطان نے چینل کھولا اسلام کے بارے میں بکواسیں کرنے کے لیے, گستاخیاں کرنے کے لیے, اور وہ ادھر اس کے گیت گا رہا ہے. میں تعارف کرواتا ہوں جی, سیدھی طرح کہ حارث سلطان ہے, ملحد ہے اور ڈیبیٹ کر, بس یہ ہے. اگر یہ چسکے مسکے اور دنیا کے ٹسکے ڈسکے کرنے ہیں نا, پھر اپنے آپ کو مسلمان مت بول عباس حیدر. پھر ہمیں کہتے ہیں جی مولوی فتویٰ لگاتا ہے فلانا کرتا ہے. اپنی حرکتاں نہ ویکھیا جے, اپنے کرتوت نہ دیکھنا, اگلے بندے کو کہنا تے میرے تے نیڑے نہ لگی. میں تمہیں دس دیاں, کیونکہ مجھے ڈیبیٹ کے بعد تیرے تے واٹی پتر بڑا ہے. جس دن میرے ڈکے آ گیا پہلا پھندا میں تینوں اے پانا وے, میں دس دیں. ادھر سے سن لو. پھر کہتے ہیں جی ہم پوچھیں گے آپ کا طریقہ کیا ہے بات کرنے کا. طریقہ بیٹا ہم بتائیں گے آپ کو. قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم, جو باطل طاقتیں ہیں ان کے سامنے ہم سینہ سپر جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے. وہ وکھرا ویچا آ گیا, کہتے جی تاریخ کے اس دھارے پر ہم کھڑے ہیں, آنے والی نسلیں بھی بتائیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا. تم نے کیا کردار ادا کیا؟ تم نے کون سی کر دی ادھر؟ گستاخی ہوئی ہے, کیمرہ آف کر کے غائب ہو گیا. اصول تھا, گستاخی نہیں ہوگی, پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے. اس الو کے پٹھے کو پتہ ہی نہیں ہے عباس حیدر کو, وہ ہاتھی دے کانے چ سٹا دا, وہ کدی اپنا کیمرہ 33 180 کردا, کدی 90 کردا, کدی فلانا کردا. ماما ماڈریشن کر, وہ اپنے کیمرے پہ سیٹ کردا اتھے. سوری میرا کیمرہ ٹھیک نہیں تھا. کیمرے کے لیے بیٹھے تھے ماڈریشن کرنے یا رولز ریٹ سیٹ کروانے کے لیے, اور اٹھ کے کہہ رہا جی یلو کارڈ دے دوں, بلو دے دوں, فلانا دے دوں. ہاں بڑا رونالڈو. اب مقصد کہنے کا یہ ہے, اب میں آج سر یہ میرا تھا انالیسس جو اصل بیچ میں تھا, مجھے تو اس پہ وٹ چڑھنا تھا. سر جس نے اچھا پھر بلاسفیمی کیا اس اس پہ آپ کے بولتے نہیں. اچھا ہاں اچھا پھر اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اسٹریم لائیو اسٹریم کیسے کرنی ہے. تو ڈیبیٹ ماڈریشن کروانے کا چسکا پڑا ہے تو پہلے سیکھ لو نا کیا طریقہ کار ہے. ٹائم ضائع کروا رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو پتا لائیو چیٹ کے نیچے کتنی گستاخیاں چل رہی تھیں. یہ کہتے ہیں ہمیں یہ چوپڑیاں نالے دو دنیا میں یاشی بھی کرنی ہے اور مسلمان بھی ہمیں کہنا ہے. ایڈے ویلے نہیں اسی بیٹھے, مسلمان بھی کہنا ہے. چپ کر کے اپنی صفیں سیدھی کرو, یا فاسق اور منافقوں کے اندر بیٹھو یا مومنوں اور مسلمانوں کی صفوں میں آؤ, یا مرتدوں اور ملحدوں کے اور گستاخوں کی کیمپ میں چلے جاؤ. انسان دے پتر بن کے اپنی آئیڈیالوجی پہ آؤ. یہ کیا تتر بٹیر ویسٹ نے تم کو جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی رینبو بنا دیا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت ہے. تو ایک تو میں معذرت چاہتا ہوں, میرا تبصرہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میری تو یہ میری گستاخی تھی اور یہ میری جسارت تھی جو میں نے آپ کی موجودگی میں ایک رکھتی ماڈریشن کے حوالے سے. گستاخیاں ہوتی رہیں, اس بندے نے کسی جگہ پھر اس کو ٹوکا نہیں. اس کو گستاخی سے زیادہ اس چیز کا تھا کہ پرسنل اٹیک نہ ہو. ہم پرسنل اٹیک کو بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں, ہمارے لیے سب سے اہم ہے گستاخی, بلاسفیمی نہ ہو ہمارے آقا کی. تو چوں پرسنل اٹیک نہیں, مجھے مناسب نہیں لگ رہا, پرسنل اٹیک ہو رہا ہے. گستاخیاں تجھے مناسب لگ رہی ہیں, اور یہ ہے کہ چلو کچھ لوگ پہچانے گئے, اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ پتہ نہیں کسی
کوئی پرو اسلامی ہے یا کوئی ایسا ہے. نہیں بھائی، آج کل جو ہیں لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ کچھ اور چیزیں لگائی ہیں. ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے، آج کل نا یہ میں آسان لفظ میں کہتا ہوں، آج کل نا ہر دوسرا بندہ عمران ریاض خان بنن ڈے ہے بس. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میں بھی جرنلسٹ ہوں، یوٹیوب جرنلسٹ. تو یوٹیوب جرنلزم جو ہے اس سے ذرا بچیں. ٹھیک ہے، اتھنٹک چیزیں جو ہیں ان کی طرف آئیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کو پتا تھا ٹیٹو پارٹیاں کرنے والے آئیں گے، ہیں جی، باہر سے اپنا لیبل لگا لیں گے جی میں ایپل کا ہوں، اندر پاویں 33 نہ ہوئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، او بھائی آپ مومن کا اظہار اس طریقے پر ہوگا. خیر بہرحال میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا. کیسر بھائی نے بڑی پیاری بات کر دی. یہی سوالات نیچے سے آ رہے تھے جن کو وہ اگنور کر رہے تھے. ہمارے کئی بھائیوں نے سوالات بھیجے، وہ نہیں وہ شو کر رہے تھے، اور بڑا ایک جو ہے نا وہ نان پروفیشنل وہاں پر اس بندے نے ماڈریشن کی، جس کا مجھے بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. اس سے ہمیں کم از کم یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ماڈریٹرز جو ہیں وہ یا تو پراپر ایک پروفیشنل بندہ ہو، جس طرح ماڈرن ڈے ڈبیٹ ایک چینل ہے جس پر کافی ڈبیٹس ہم نے انٹرنیشنل ڈبیٹس دیکھی ہیں. اس بندے نے جس طریقے سے ماڈریشن کی ہے، میں یہ ماڈریشن پہ اس لیے اسٹریس دے رہا ہوں کہ ماڈریٹر جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ بڑے غیر محسوس انداز کے اندر محسوس انداز کے اندر ڈبیٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور یہ جینون ہے. اسی لیے اس پر بڑی احتیاط دینی چاہیے ہمیں. تو ماڈریٹر یا تو ماڈرن ڈے ڈبیٹس جو ہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ. اب آپ نے قیصر بھائی نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک جگہ پر قیصر بھائی نے اس کو روکا تھا کہ وہ سوال کرنا شروع ہو گیا جو حارث نے کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے نا، اس نے وہ سوال رکھ دیا، یعنی وہ باقاعدہ ایک پارٹی کے طور پر آپ کو نظر آیا وہاں پر. میں تو اس کو پارٹی کہوں گا، سیدھی بات ہے، میری اپنی رائے ہے بھائی، مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، میری ایز این انڈیویجول میری رائے ہے. مجھے تو وہ لٹرلی مجھے ایک پارٹی کے طور پر وہ نظر آیا وہاں پر. ٹھیک ہے، تو شاید یہی وجہ کہ حارث سلطان اس کے چینل پر راضی ہو گیا ڈبیٹ کرنے کے لیے. اور قیصر بھائی تو ہمارے ہائی بڑے میٹھے ہیں، سادے ہیں. یہ تو کہتے ہیں بھائی کسی جگہ پر بھی ہو جائے، ہم نے تو جا کے اسی تو جا کے پانجا لانا ہے. ٹھیک ہے، اٹھنا ہی ہے جا کے، تے اسی تو کوٹا مانگے پاویں گھر ہوئے تو پاویں باہر ہوئے. تو قیصر بھائی کی تو اچھی عادت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسٹارٹنگ میں نے جیسے عباس بھائی کی ماڈریشن کے حوالے سے بات کی تھی، میں بھی یہ بات کر دوں کہ عامر بھائی اکیلے نہیں ہیں ایمان یونین کی طرف سے جو یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ عباس بھائی کو میں پرسنلی یہ بات کہوں گی، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب عباس بھائی اس مرتد کو، ایسے شخص کو جو گستاخ رسول ہے اور کیا کیا الفاظ بولتا ہے، اس کو بار بار اپنا بڑا بھائی کہنا، اور عزت اور احترام سے جب وہ بلام لیتے تھے حارث کا تو اپنا سر بھی جھکاتے تھے. یہ مجھے بہت ہی گراں گزرا. کوئی بھی مسلمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے تو کوئی احترام نہیں ہے. تو میں بھی ایمان یونین کی طرف سے عامر بھائی کے ساتھ جو ہے یہ احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوں. عباس بھائی کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ.